أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی بما ینفعنی وزدنی علما. الحمد للہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار. آمین ثم آمین. سورۃ نساء آیت نمبر 29. یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو اور تم ولا تقتلوا انفسکم، اپنے نفسوں کو اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر ہمیشہ سے بے حد مہربان ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے. جس آیت میں اللہ نے مسلمانوں کو کوئی خصوصی حکم دینا ہوتا ہے تو مسلمانوں کو ایمان کے نام سے پکارا جاتا ہے کہ اے ایمان والو. اب یہاں پر اللہ رب العزت سب سے پہلا حکم کیا دے رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے مالوں کو باطل طریقوں سے نہ کھاؤ. باطل کیا ہوتا ہے؟ یعنی دھوکہ دہی، ہیلا سازی جسے کہتے ہیں، بہانے سے باتیں کر کے دھوکہ دے کر کہ یہ چیز اتنے کی ہے تو میں تمہیں اتنے کی ہی دوں گا. یہ کیا ہے؟ اس کو دھوکہ دینا، حالانکہ وہ چیز اتنے کی نہیں ہوتی. اگر وہ یہ بات نہ کرے کہ یہ چیز اتنے کی مجھے ملی ہے اور میں آپ کو اتنے کی دوں گا اور وہ چیز اتنے کی ملی ہی نہیں ہے، اسی کا نام دھوکہ ہے. اگر وہ یہ بات نہ کرے کہ یہ مجھے اتنے کی ملی ہے تو اس پہ وہ چاہے جتنا بھی کما لے اس کو دھوکہ دہی نہیں کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے کتنے کی چیز ملی ہے، بس وہ اپنی تجارت ایک کر رہا ہے. یہاں تجارت کے اصول بتائے جا رہے ہیں کہ تجارت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. اس میں جھوٹ، دھوکہ دہی شامل نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جوئے کے ساتھ،
سود کے ساتھ اللہ رب العزت نے کمانے سے تجارت کرنے سے منع کر دیا کہ جس مال کے ساتھ سود کے ساتھ مال آئے، جو مال جوے کے ساتھ آئے، جو مال دھوکہ دہی کے ساتھ آئے، جو مال جھوٹ پر مبنی آئے یا چوری کے طریقے سے مال آئے، یہ سارے کیا ہیں؟ باطل۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے باطل مال کون سا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ باطل مال کون سا ہے؟ چوری والا، دھوکہ دہی والا، سود پر مبنی اور حرام یعنی جسے اللہ نے قرار دیا ہے، اور اسی طرح سے جوئے کے ساتھ جو مال آتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ باطل ہے، حرام ہے، اللہ نے ہمیں منع کر دیا۔ اس آیت میں اللہ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، جو اللہ نے جائز طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے مال کو کمانا چاہیے، اس کے علاوہ مال کمانا کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں ہم سمجھے کہ یہ تو مردوں کے لیے بات ہے، ہمارے ہاں خواتین بھی بعض اوقات کئی ایسی گیمیں کھیل بیٹھتی ہیں جن میں شرط لگا لیتی ہیں کہ شرط لگ گئی، جی ہاں جی لگ گئی، شرط پہ جو مال آتا ہے وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ غلط طریقہ ہے۔ شرط لگانا جوئے میں آتا ہے، اور جوا اللہ نے کیا کہا ہے؟ جوا باطل ہے، جوا حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چیز آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ کچھ گیمیں کھیلتے ہیں، مثال کے طور پر لوڈو کھیلی جاتی ہے، شطرنج کھیلی جاتی ہے، یا کیرم بورڈ کھیلا جاتا ہے، جو کھیلنا جائز نہیں ہے، اور اس کھیلنے کے اوپر مزید کہ جو جیتے گا وہ ایسے کرے گا، جو جیت جائے گا وہ اس کے لیے یہ انعام ہے کہ اس نے یہ انعام سب کو دینا ہے، یہ تحفہ دینا ہے، یہ کھلانا ہے، یہ اتنے پیسے دینے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ جوئے کے زمرے میں آتے ہیں۔ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، باطل قرار دیا ہے۔ الا ان تکونا، مگر یہ کہ ہو تم تجارتاً آپس کی رضامندی کے ترازم منکم، آپس کی رضامندی کے ساتھ کوئی تجارت کرو، یعنی ایک مال جس کے اوپر تم دھوکہ دے کر لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ یہ مال ٹھیک ہے، تم لے جاؤ بالکل پرفیکٹ ہے، جبکہ وہ مال ٹھیک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا طریقہ کیا بتایا؟ جو سب سے پہلی تجارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا مال لے جا کر کی تھی، اس میں کیا ہوا تھا؟ راستے میں بارش کی وجہ سے کچھ ذخائرے جو تھے، کچھ دالیں، کچھ اناج جو تھا وہ کیا ہو گیا؟ گیلا ہو گیا تھا۔ اب جو خشک تھا آگے جا کر انہوں نے خشک اناج کو ایک سائڈ پہ رکھا، گیلے اناج کو دوسری سائڈ پر الگ الگ دونوں کو رکھا، اور خشک اناج کی قیمت صحیح رکھی اور گیلے اناج کی قیمت کو کم کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تھوڑا سا گیلا ہو گیا، ناقص ہو گیا نا تھوڑا سا مال۔ ناقص مال کو اچھے مال کے ساتھ ملا کر نہیں بیچا، بلکہ ناقص کو الگ رکھا۔ جیسے شاپ کیپر کے اوپر دکاندار کیا کرتے ہیں؟ ناقص مال اور اچھا مال دونوں مکس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ سوٹ میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو وہ بھی اچھے مال میں رکھ لیا اور اگلے کو دے دیا، گھر آ کر اس نے دیکھا اس میں تو بہت سے مسائل ہیں، سوٹ بالکل پرفیکٹ حالت میں نہیں ہے، اس میں کہیں کوئی نہ کوئی سوراخ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ اب اس نے اصل قیمت پر مال بیچا ہے تو اس نے کیا کیا؟ ہمارے ساتھ دھوکہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع کر دیا۔ الا ان تجارہ، مگر وہ تجارت جس میں تمہاری آپس میں رضامندی ہو، جیسے اس میں سوراخ ہے، وہ بتایا کہ یہ سوٹ آتا تو اتنے کا ہے، پر اس میں ڈیفالٹ ہونے کی وجہ سے میں آپ کو اتنے کا دوں گا، اور ڈیفالٹ بھی آپ کو دکھا دے کہ یہ اس میں ڈیفالٹ ہے، تو پھر اس کے بعد آپس کی رضامندی سے جو طے ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ حلال ہوگا، وہ ناجائز نہیں ہوگا، وہ باطل نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی کے لوگوں نے آ کے کہا، اے محمد تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس طرح تو تمہیں تجارت میں نفع نہیں ہوگا، تم نے یہ کیا کیا؟ ناقص مال کو اچھے مال کے ساتھ مکس کرو بیچو۔ کہا نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، ناقص مال کو الگ بیچوں گا اور اچھے مال کو الگ، یعنی دونوں کی قیمت الگ الگ رکھوں گا۔ اور جب انہوں نے تجارت اس طریقے سے کی، واپس آئے تو حضرت خدیجہ کے الفاظ کیا تھے کہ اب تک میں نے تجارت کے لیے جتنے لوگوں کو بھیجا کوئی اتنا منافع نہیں لے کر آیا جتنا منافع نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ حالانکہ انہوں نے چیز ناقص ہونے کی وجہ سے کم قیمت میں بیچی، لیکن پھر بھی منافع زیادہ ہوا۔ کیسے؟ اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرنے سے اللہ مال میں برکتیں ڈال دیتا ہے، اللہ اس مال کو خود ہی بڑھا دیتا ہے۔ مال بڑھانا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے نا، کن فیکن، ہو جا
ہو جاتا ہے. مانتے ہیں نا اس چیز کو کہ اللہ کے ہاں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، وہ ممکن کر سکتا ہے. تو اگر ہم تجارت کو جو اصول اللہ بتا رہا ہے اس طریقے سے کریں گے تو اس تجارت میں ہمارے لیے خیر و برکت بھی ہوگی، اور اس تجارت میں جو منافع ہوگا وہ اللہ رب العزت خود ہی اس کو بڑھا دے گا. اگر ہم نے جھوٹ پر مبنی، دھوکہ دہی پر مبنی، یا جوئے کے ساتھ یا سود کے ساتھ مال کو کمایا، نہ اس میں کوئی فائدہ ہے، نہ اس میں کوئی برکت ہے، نہ اس کے منافع میں. بلا شک جوئے کے ساتھ مال آ جاتا ہے لیکن اس مال میں کوئی برکت نہیں ہوتی. جس مال میں برکت ہی نہ ہو اس مال کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کا اصول بتایا ہے کہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، بلکہ جائز طریقے سے ایک دوسرے سے تجارت کر کے مال کو کھاؤ. اور دوسرا حکم کیا اللہ دے رہے اس آیت کے اندر؟ کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو. یعنی اپنے آپ کو قتل کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس کی بھی کئی مثالیں ہیں. پہلے ہم اس کے حوالے سے تھوڑی سی حدیثیں دیکھ لیتے ہیں کہ جو حلال اور حرام تجارتیں ہیں یہ جوا اور شراب پر مبنی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتے اور بلی کی قیمت کے متعلق لوگوں نے، صحابہ نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زجر و توبیخ فرمائی ہے. یعنی کیا فرمایا ہے؟ کتے، بلی، شراب، مردار، سور اور دیگر حرام چیزوں کی فروخت اور ان کی قیمت کھانا کیا ہے؟ حرام. قیمت کھانا یعنی ہم کہیں ہم اپنے گھر میں تو یہ چیزیں نہیں لے کے آ رہے، ہم تو صرف بیچ رہے ہیں. بیچنے پر جو قیمت آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. کوئی بلیوں کا کاروبار کر لیتا ہے، کوئی کتوں کا کاروبار کر لیتا ہے اور بیچ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے میرے گھر میں تو کتے نہیں ہیں، میرے گھر میں تو بلیاں نہیں ہیں، لیکن وہ کاروبار کرتے ہوئے ان سے پیسے لیتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ حرام کام کر رہا ہے، صحیح کام نہیں ہے. کتے بلی کی تجارت صحیح نہیں ہے، مردار سور کی تجارت صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم لوگوں کو آج اللہ رب العزت نے جو کھانے جو چیزیں دی ہیں اس کے مد مقابل ہمیں کون سی چیزیں پسند آ رہی ہیں؟ جو یہودی اسرائیل بنا رہے ہیں. ہمارے اپنے پاکستان میں وہ چیزیں تیار نہیں ہوتی، بلکہ اگر تیار ہوتی ہیں تو اس میں بھی وہی کیمیکلز، وہی چیزیں استعمال ہوتی ہیں جن میں سور کی چربی ملی ہوتی ہے. حقیقت پتہ نہیں کتنی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو بار بار آ رہی ہے کہ ہم جو نوڈلز کھاتے ہیں ان نوڈلز میں سور کی چربی ملی ہوتی ہے. استغفر اللہ. ان نوڈلز میں سور کی چربی ملی ہوئی ہے. سور کیا ہے؟ حرام ہے. کیا کبھی کوئی آپ کے سامنے سور کا جانور ذبح کر کے اس کا گوشت پکا کے رکھے گا؟ ہم کھائیں گے؟ جب وہ نہیں کھائیں گے تو اس کی چربی کیسے کھائی جاتی ہے؟ ہم تو عام بکری کی چربی کو بھی ناقص کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی ضائع کر دیتے ہیں. چلو بھائی اسے گھر سے نکالو، اس کا گھر میں کیا کام ہے؟ یہ غریبوں کو دے دو، وہ اپنے صابن بنائیں، جو کچھ بھی بنائیں، لیکن ہمارے گھر میں یہ چربی استعمال نہیں ہوتی. اور یہاں ہم کس کی چربی استعمال کریں اپنے گھروں کے اندر، اور اس کو کتنے شوق سے کھا رہے ہیں، کتنے شوق سے کھایا جاتا ہے. کھانا نہیں کھانا، مجھے کیا بنا دے؟ نوڈلز بنا دے. آپ خود جا کر سرچ کیجئے گا، آپ کو نظر آئے گی یعنی نوڈلز بنانے والی کمپنی، پوری کارخانہ اس کے اوپر جو جیسے سے تیار ہو رہی ہے وہ خود آپ کو بتائے گا کہ اس میں SNF کوئی کیمیکل ہے جو ڈالا جاتا ہے، اور وہ کیمیکل کس سے بنتا ہے؟ سور کی چربی سے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو اللہ نے ہمیں غذائیں دی ہیں وہ ہمیں پسند نہیں ہیں. سبزیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں نا، فروٹس اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، دودھ کی بھی اللہ تعالیٰ نے مثال قرآن میں کتنی بار دے دی ہے نا. یہ جانور، یہ چیزیں، یہ کس نے دی ہیں ہمیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ہمارے گھر میں یہ چیزیں پکی ہوں تو ہم اسے کھانا پسند نہیں کرتے. اور جب کہ ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کیا پسند تھا؟ کون بتائے گا سب سے زیادہ کیا پسند؟ کدو. ڈھونڈ کے کھاتے تھے نا، شوربے کے اندر ہاتھ مار کے ڈھونڈ کے کھاتے تھے. اور ہمارے گھر میں اگر یہ چیزیں پک جائیں، ہمیں یہ پسند نہیں ہے. ہمیں اصل میں کافروں نے اپنی چیزیں، اپنی مصنوعات دے کر ہمارے اندر وہ چیزیں ڈال دی حرام. تو جب ہم حرام کھاتے ہیں نا، تو حرام کھانے کے بعد جب میرے اور آپ کے اندر حرام چیزیں جائیں گی تو اس کے بعد ہمیں حرام کام حرام نظر نہیں آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ اندر وہ چیز جو چلی گئی ہے وہ اس کو کیسے غلط کہے گی؟ جب میرے اندر وہ چیز چلی گئی ہے تو میں اس چیز کو غلط کیسے کہوں گی؟ پھر میں گانا سننے کو بھی حرام ہے حالانکہ تو مجھے وہ برا نہیں لگے گا. پھر میں سور کو بھی اور شراب کو بھی، دیکھ لیں معاشرے میں یہ ساری چیزیں اویلیبل ہے. اگر ہم نہیں پی رہے تو دوسرے تو پی رہے ہیں شراب بھی، تو انہیں یہ چیزیں بری نہیں لگتی. کیوں؟ کیونکہ حرام چیز جب اندر چلی جائے تو وہ حرام جتنی بھی چیزیں ہیں ہمیں حرام نظر نہیں آتی.
تو بچنا چاہیے ایسی چیزوں سے۔ بہتر یہی ہے کہ وہ چیزیں استعمال کریں جو چیزیں پرفیکٹ ہوں، صحیح ہوں، جن کے بارے میں پتہ ہو۔ جو بھی آپ کھانا چاہیں اب آپ کو سوشل میڈیا پر پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ کیسے تیار ہوتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اپنی غذا، اپنی صحت کا ہم خود خیال رکھیں۔ اگر آج نہیں رکھیں گے تو کل ہم پچھتانا پڑے گا۔ بیماریاں ہمیں لگتی ہیں نا، کینسرز ہمیں ہو رہے ہیں۔ پہلے سنا تھا، پہلے لوگوں میں سنا تھا کہ کینسر ہو رہا ہے، پہلے لوگوں میں سنا تھا کسی کو شوگر تھا، پہلے لوگوں میں کبھی سنا تھا کہ بلڈ پریشر کی بیماریاں ہیں، سر درد کی بیماریاں ہیں۔ جو دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں آج بھی ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ مصنوعی غذائیں استعمال نہیں کرتے۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ جس چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں روک رہا ہے ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جن میں سور کی چربی ملائی جاتی ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم پروڈکٹس کا سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اپنی غذا، اپنی صحت کا ہم خود خیال رکھ سکتے ہیں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، سور اور بتوں کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا۔ اب اس حدیث میں ایک اور چیز کا اضافہ بھی ہو گیا۔ کس چیز کی خرید و فروخت؟ بتوں کی۔ ڈیکوریشن پیس لیتے ہیں نا، گھروں میں سجاوٹ کے لیے پڑے ہوتے ہیں، ان میں کس کس کی تصویریں ہوتی ہیں؟ طوطے کی بنی ہوتی ہے، عورت اور مرد کی بھی بنی ہوتی ہے نا، مختلف قسم کے دلہا دلہن بنا کے دکھایا ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے نا کچھ چیزوں میں۔ اسی طریقے سے کسی میں کتے کی تصویر ہوتی ہے، کسی میں بلی کی ہوتی ہے، کسی میں طوطے کی ہوتی ہے، کسی میں، یعنی ڈیکوریشن پیسز میں وہ کیا ہیں، وہ چیزیں کیا ہیں ہمارے لیے؟ اسی کو ہی تو بت کہتے ہیں۔ بت بنے کیسے تھے؟ انہی چیزوں سے بنے تھا نا، چاک والی مٹی سے وہ ان کی شکلیں تیار کر لیتے تو انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ بت کہا جاتا تھا۔ اگر ایک جانور کی شکل کو ہم چاک والی مٹی سے تیار کر کے اس کو ڈیکوریٹ کر کے اس کو پینٹنگ بنا کے اس کو ڈیکوریشن پیس بنا کر ہم اپنے گھروں میں لے آتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کس کی خرید و فروخت کر رہے ہیں؟ بتوں کی۔ اور بتوں کی خرید و فروخت کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور ہمیں اپنے گھر میں بڑے پیارے لگتے ہیں، ڈیکوریشن پیس اچھے لگتے ہیں، بھی کیا ٹیبل پہ بھی پڑے ہوں، الماری کے اوپر بھی سجے ہوئے ہوں، دیواروں کے اوپر بھی لگے ہوئے ہوں۔ کوئی بندہ اس گھر میں چلا جائے تو اسے سمجھ نہیں آتی میں نماز پڑھوں تو کہاں پڑھوں؟ ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ ہمارے گھروں میں ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ اب بندہ نماز کہاں پڑھے، ہر جگہ تو بت پڑے ہیں، پھر ہم خود کہہ رہے ہوتے ہیں، ویسے لیتے ہوئے ہمیں نہیں لگتا کہ یہ بت ہے، لیکن بعد میں ہم کیا کہہ رہے تھے، ہر جگہ تو تمہارے گھر میں بت پڑے ہیں تو ہم نماز کیسے پڑھیں؟ تو یہ بتوں کی خرید و فروخت کیا ہے؟ حرام ہے، چاہے وہ ڈیکوریشن پیس کی صورت میں بھی کیوں نہ ہمیں ملے۔ آپ سے دریافت کیا گیا ہے اللہ کے رسول، مردار کی چربی کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہم اسے کشتی، یعنی اس وقت وہ لوگ کشتیوں پر لگاتے تھے، کیونکہ سور کی جو چربی ہوتی ہے اس کی یعنی کہ کہہ لیں کہ روشنی یا اس کی چمک دھمک زیادہ ہوتی ہے، تو کیا کرتے تھے؟ اپنی کشتیوں پر لگاتے تھے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ کشتیوں پہ یہ جو لگانا جاتا ہے تو اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لکڑی کے اوپر یہ جو روغن لگایا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ پانی اسے زنگ نہیں پہنچائے گا، لکڑی کو خراب نہیں کرے گا۔ تو وہ جو سور کی چربی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا سیٹ اپ رکھا ہے کہ وہ جلدی کشتی کے لکڑی کو پانی چھو نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے جب انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی سے کہ مردار کی سور کی چربی، یعنی مردار سور ہے، سور کی چربی کو اگر ہم کھائیں نا، یعنی وہ کھا نہیں رہے، کس پہ لگا رہے ہیں؟ کشتیوں پہ اگر ہم اسے لگاتے ہیں روغن کے طور پر، یا چمڑوں پر اس سے تیل کا کام لیتے ہیں اور لوگ اس سے چراغ بھی جلاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی کرنا حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے، اس کا استعمال بھی حرام ہے۔ حالانکہ مصنوعی چیزیں ہیں نا، کشتی کون سی فائدے، ایک چلتی ہے، کھانے پینے والی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اسے بھی حرام قرار دیا۔ چراغ میں اگر سور کی چربی ڈال دی جائے تو تب بھی حرام ہے۔ جب عام چیزوں کے اوپر ڈالنا حرام ہے تو میرے معدے میں جانا حلال ہو جائے گا کیا؟ نہیں ہوگا نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ بات ہی نہیں کرے گا، کلام ہی نہیں کرے گا، گفتگو ہی نہیں کرے گا۔ وہ کون سے 3 شخص ہیں؟ ان کے بارے میں مزید کیا فرمایا؟ نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ ہم بات کر رہے ہوں، کوئی ہمیں نہ دیکھ رہا ہو، ہم کہتے ہیں ادھر تو دیکھو، پہلے ہماری طرف متوجہ تو ہو تاکہ ہمیں پتہ چلے بات سن رہے۔ اللہ کلام بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آپ نے یہ الفاظ 3 دفعہ دہرائے۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ لوگ نامراد ہو گئے جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، یہ تو نقصان میں رہے۔ اے اللہ کے رسول، وہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا، نمبر 1، کپڑا لٹکانے والا۔ کپڑا لٹکانے والا، کہاں لٹکانے والا؟ اپنے جسم پر کپڑے پہننے ہوتے ہیں
اور کپڑے پہننے کے بعد لٹکانا منع ہے، کپڑا لٹکانا منع ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اتنی لمبی میکسی سلوا لینا کہ وہ نیچے جھاڑو لگا رہی ہے، لٹک گیا کپڑا کہ نہیں لٹکا؟ کہاں تک پہننا تھا؟ جسم ہی چھپانا تھا نا۔ چلو بھئی آپ کا زیادہ سے زیادہ لانگ ہوتی ہے تو کہاں تک چلی جائے؟ ٹخنوں سے اوپر تک آ جائے، اتنی لانگ ہو جائے، یہ نہ کہ وہ لٹک رہی ہو۔ یا پھر آپ ایسے چیزیں پہنیں کہ وہ نیچے ہی لٹک رہے، پیچھے والا قمیض یا پیچھے والا فراک کا ڈیزائن اتنا لمبا سلوایا کہ اسے ٹیل کی شکل دی، اور ٹیل کی شکل دینے میں کیا ہوا، وہ پیچھے کیا ہو گیا، لٹک رہا۔ یا دوپٹے کو اس اسٹائل میں پہننا کہ وہ پہنا کم جا رہا ہے، جسم پر نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ 4000 کا 6000 کا سوٹ ہوتا ہے، فنکشن میں ہم نے دوپٹے کیسے پہنے ہوتے ہیں؟ ہمارے جسم پہ کم ہی ہوتا ہے، باقی کہاں جا رہا ہوتا ہے؟ نیچے ہال میں کیا لگا رہا ہوتا ہے؟ جھاڑو۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سٹائل ہے، ہمیں کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سٹائل ہے، یہ بڑا پیارا لگتا ہے۔ اور ادروائز کوئی ہمارے دوپٹے کے ساتھ کوئی آ کے تھوڑا سا ہاتھ ہی لگا دے، ہائے ہائے میرا نیا سوٹ ہے، میرے نئے سوٹ کو خراب نہ کرو، اور خود پورے حال میں ہم اس سے کیا کر رہے ہیں؟ جھاڑو لگا رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کپڑے لٹکانے والے کے بارے میں کیا فرمایا کہ اللہ اسے دیکھے گا بھی نہیں، اس سے بات کرے گا بھی نہیں، اس کو دردناک عذاب دے گا۔ اور اسی طریقے سے مرد کیسے کپڑے لٹکاتے ہیں؟ مردوں کو کہاں تک کپڑے پہننے کا حکم ہے؟ شلوار کو ٹخنوں سے اونچا رکھنے کا حکم ہے، ہر صورت میں، صرف نماز کی صورت میں نہیں۔ اور جب وہ اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا کپڑا تو اس کا بھی کپڑا لٹکانا ہی کہا جائے گا۔ ایک چیز لٹکانے کا حکم ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ عبایا، چادر، جو اوپر کا جس سے ہم اپنے آپ کو ڈھانپ رہے ہیں، وہ چاہے چادر ہے، وہ چاہے عبایا ہے۔ اس کے بارے میں جب صحابیات نے پوچھا تھا اللہ کے نبی، جب ہم راستوں میں چل کر آتے ہیں تو ہماری چادریں کیچڑ اور مٹی سے خراب ہو جاتی ہیں، پھر ہم اس سے نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا جب کیچڑ سے گزر کے مٹی میں آتے ہو تو مٹی اس کو پاک کر دیتی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ کپڑا لٹک رہا ہے تو اس کو اٹھا لو، بلکہ اس وقت پردہ کرنے کی جو چادر ہے، جو عبایا ہے، وہ کس صورت میں ہو کہ وہ اتنا ہو کہ وہ پاؤں تک چھپ رہے ہوں اس سے، کیونکہ عورت کے پاؤں کو بھی چھپانے کا حکم ہے نا، تو اتنا ہو خود بخود گاؤن یا چادر کہ وہ آپ کے پردے کو ساتھ ساتھ آپ کے پاؤں کو بھی چھپا لے، تو یہ کپڑا لٹکانا نہیں ہوگا۔ یعنی میں نے کہا وضاحت کر دوں کہ یہ کپڑا لٹکانا نہیں ہوگا۔ باقی کپڑے جن کا جتنا حکم ہے اسی طریقے سے پہنیں گے، اگر اس سے زیادہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کپڑا لٹکانا ہو جائے گا۔ نمبر 2، احسان جتانے والا۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم کیسے احسان جتاتے ہیں؟ میں نے فلاں ٹائم میں تمہارے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا، اب دیکھو تم میرے ساتھ کیا کر رہی ہو۔ کوئی کام کیا ہے تو کیا کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ نیکی کر کے کیا کرنا ہوتا ہے؟ دریا میں پھینک، نیکی کر دریا میں پھینک، نہ کہ اس کو احسان جتلاؤ۔ احسان جتلانے والا کہ دیکھو میں ایسا کرتی ہوں تم کیسا کرتے ہو، دیکھو میں یوں ہوں تم کیوں ہو، یوں کرنے والا، یوں بات کرنے والا کیا کر رہا ہے؟ احسان جتلا رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نمبر 3، جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنے والا۔ اللہ کی قسم میں اتنے کی لے کے آئی ہوں، لی ہے کہ نہیں لی؟ اتنے کی نہیں لی، اتنے کی آئی نہیں ہے، لیکن اگلے بندے کو کیا کر رہے ہیں ہم؟ چیز بیچنے کے لیے، متاثر کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم میں نے اتنے کی لی ہے۔ اگر آپ اللہ کی قسم نہ کھائیں، ویسے کہیں کہ میں نے یہ چیز لی ہے، آپ اتنے کی لے لو، آپ نے 2000 کی لی ہے، اس کو 3000 میں بیچ دیتے ہیں، نہ اس پر قسم کھاتے ہیں، نہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں نے کتنے کی لی ہے، غلط بیانی نہیں کرتے، وہ آپ کی 3000 میں بک بھی جاتی ہے تو آپ کے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ آپ کی تجارت ہے کہ جتنے کی بھی چیز بک گئی۔ لیکن اگر آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے 3-4 کی لیے، میں تمہیں 3 کی دے رہا ہوں، دھوکہ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، اور جھوٹی قسم بھی کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، تو اپنی چیزوں کو بڑھا کر جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والے سے بھی اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا۔ آگے دیکھتے ہیں ہم اس حوالے سے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ اس سے 3 معنی مراد ہیں۔ یعنی نمبر 1، اس سے کیا مراد ہے کہ شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے حقیقی باہمی رضامندی کے بغیر اگر لین دین کرو گے تو اس کا نتیجہ آپس میں کیا ہوگا؟ قتل و غارت ہوگا۔ اللہ نے جو طریقہ بتا دیا ہے اس طریقے کے ہٹ کر ہم اپنی تجارتیں کریں گے، پھر نوبت کہاں آ جاتی ہے؟ قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو آپس میں قتل کرنا، اپنے آپ کو خود ہی قتل کر رہے ہیں نا۔ نہ ہم جھوٹی قسم کھاتے، اگر میں نے جھوٹی قسم کھا کر بیچ بھی دی ہے اور پھر بعد میں اس بندے کو پتہ چلا کہ یہ چیز تو اتنے کی نہیں تھی، وہ خاموشی سے گھر میں بیٹھ جائے گا کیا؟ نہیں بیٹھے گا نا، وہ آئے گا نا لڑائی کرنے، لڑائی کرتے کرتے ہو سکتا ہے بات قتل تک پہنچ جائے،
مارنے مرانے پہ آ جائے اور مر جائے بندہ، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ سمجھ آ گئی اس سے مراد؟ یعنی ہم ایک بندہ سوچ سکتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو کیسے قتل کر سکتا ہے، تو یہ اس نے خود ہی اپنے آپ کو قتل کیا، نہ وہ جھوٹی قسم کھاتا، نہ اس کو چیز بیچتا اتنے میں، نہ وہ لڑنے کے لیے آتا اور نہ وہ قتل ہوتا۔ تو دوسرا معنی اس کا کیا ہے؟ دوسرے معنی اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک دوسرے کو بھی قتل مت کرو، کیونکہ یہ بھی حقیقت میں اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ مسلمان سب کیا ہیں؟ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر میں کسی کو قتل کروں گی، در حقیقت میں نے اپنے ہی لوگوں کو قتل کر دیا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا معنی مفسرین نے نکالا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرنا ایسا ہے کہ اللہ نے مسلمان کو قتل کرنے سے روک دیا ہے کہ مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو حقیقت میں اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو قتل۔ اگلا چپ کر کے بیٹھ جائے گا کیا؟ اگلا چپ کر کے بیٹھے گا؟ کیا کریں گے؟ اس کے ورثہ کیا کریں گے؟ بدلہ لیں گے۔ بدلے میں کیا کہیں گے؟ کوئی اور دو۔ بدلے میں اس کی جان ہی مانگی جائے گی، اس نے خود ہی اپنے آپ کو قتل کیا ہے نا۔ تو یہ بھی اسی تفسیر میں یہ بات بھی آ جاتی ہے۔ اور پھر تیسری یہ کہ خودکشی مت کرو، یہ بھی کیا ہے؟ اپنے آپ کو خود ہی قتل کرنا۔ پنکھے کے ساتھ لٹکا دیا، چیزوں کے ساتھ لٹکا دیا، ٹرین کے آگے آ کے بیٹھ گئے، گاڑی چلتی کے آگے آ گئے، میں زندگی سے بڑا بیزار ہو گیا ہوں، اب تو میں مر ہی جاؤں۔ مرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ خودکشی۔ خودکشی کرنے سے کیا ہے؟ ثواب ملنے کا۔ زندگی سے تو چھٹکارا مل گیا آپ کو، لیکن زندگی کے بعد جو دوسری زندگی شروع ہو چکی ہے نا، اس میں روز آپ کو خودکشی والی سزا جو آپ نے لی ہے نا، روز اس سزا سے گزرنا پڑے گا۔ زندگی کی چھوٹی تکلیف سے ہم بچ کے خودکشی کر رہے ہیں، لیکن آخرت کی دردناک عذاب ہم نے اپنے سر پہ مسلط کر دیا۔ تو یہ بھی اس نے کیا کیا؟ خود اپنے آپ کو قتل کیا۔ اس کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے، عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ذات سلاسل کے سال بھیجا تو میں ایک عاصی رات میں جنبی ہو گیا جو شدید سرد رات تھی، یعنی میرے پر غسل فرض ہو گیا، اور مجھے یہ خدشہ ہوا کہ اگر میں غسل کروں گا تو مر جاؤں گا، یعنی اتنی سرد رات تھی، اور اللہ کے نبی نے مجھے کسی قافلے کے ساتھ بھیجا ہوا تھا۔ اس رات میں میرے ساتھ ایسا مسئلہ ہو گیا کہ میرے اوپر غسل فرض ہو گیا، تو لہٰذا میں نے تیمم کر کے اپنے ساتھیوں کو صبح کی نماز پڑھا دی۔ جب تک غسل فرض ہو تو نماز تو نہیں ہوتی نا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ تیمم کر کے اپنے ساتھیوں کو صبح کی نماز پڑھا دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قافلہ حاضر ہوا تو میں نے آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا، چنانچہ آپ نے فرمایا، عمرو تم نے اپنے ساتھیوں کو حالت غسل کی حالت میں ہی، یعنی تم پر غسل فرض تھا، تم نے نماز پڑھا دی۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے شدید سرد رات میں احتلام ہو گیا تھا، یعنی میرے ساتھ ایسا مسئلہ بن گیا کہ میرے پر غسل فرض ہو گیا، سو خدشہ تھا کہ اگر میں نے غسل کیا تو میں مر جاؤں گا، یعنی اتنی سرد رات تھی، اور پانی ظاہری بات ہے اس وقت کوئی گرم ہیٹر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتے تھے، راستے میں تھے، جنگلوں میں تھے، پانی کون سا ہوگا؟ وہ بھی سرد ہوگا۔ تو میں نے سوچا کہ اگر میں نے غسل کیا تو میں مر بھی سکتا ہوں۔ تو اس موقع پر مجھے اللہ کی طرف سے یہ آیت ذہن میں آئی کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ تو مجھے یہ خدشہ تھا نا کہ میں اگر نہاؤں گا تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ ہو سکتا ہے مر جاؤں گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو خود نہ مارو۔ تو یہ آیت آئی تو میں نے تیمم کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ اللہ ہمیشہ سے بے حد مہربان ہے، تو صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، اور پھر آپ نے مزید کچھ بھی نہ کہا۔ یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ آیت کس نے ڈالی اسی موقع کے اوپر۔ بعض کا ہمارے ذہن میں بھی عین موقع پر کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ بھی ایسے کہتا ہے۔ کون ڈال رہا ہوتا ہے؟ اللہ۔ اب اس صحابہ کے دل میں یہ خیال کس نے ڈالا؟ اللہ تعالیٰ نے، کہ اگر غسل نہیں کر سکتے اتنی سرد رات میں تو اب تم کیا کر لو؟ تیمم کر لو۔ تیمم کا حکم بھی تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، تو تم اب تیمم کر لو۔ اگر غسل کرتے تو مر جاتے، اچھا تھا مرنے کا، تو لہٰذا آپ نے اس کے بعد پھر انہیں کچھ بھی نہ کہا، ہنس پڑے۔ یعنی یہ بات سن کر ہنس پڑے کہ یہ آیت تو واقعی اس معاملے میں ہے۔ یعنی کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو صحابہ یا ہم آیتوں کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹڈ کر کے دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز اس آیت کے مطابق ہمارے اوپر صحیح ہے تو ہم کر لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے چھری کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا تو جہنم میں چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور وہ اس کے ساتھ اپنے پیٹ کو پھاڑے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں آگ میں رہے گا۔ یہ خودکشی کی سزا بتائی جا رہی ہے۔ خودکشی کی ہے اس نے، تو دنیا میں چھوٹی سی بات کے لیے خودکشی کر لی نا، کیا ہے میں جینا نہیں چاہتا تھا، گھر والے تکلیف دیتے تھے، فلاں یہ کرتے تھے، فلاں یہ کرتے تھے، اب میں نے خودکشی کر کے اپنی جان ہی چھڑا دی۔ جان نہیں چھوٹی، الٹا عذاب آ رہا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟
جس چیز سے اس نے اپنے آپ کو خودکشی کی وہی چیز جہنم میں اس کو بار بار اسی سزا سے بار بار اس کو گزارا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خودکشی کرنا دنیا میں زندگی کا اصل حل ہے، نہیں بلکہ عذاب کی طرف دعوت ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا جس نے اپنے آپ کو زہر سے قتل کیا تو جہنم میں اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، جسے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پیے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ میں نے ابھی یہی بات کی ہے کہ جس چیز سے خودکشی کرے گا وہی چیز اس کو دے دی جائے گی، اور روز اس سے مرے گا لیکن مر نہیں سکے گا، کیونکہ وہاں موت نہیں ہے، تو روز اس کو ساتھ ایسا ہوگا۔ اور جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر قتل کیا تو جہنم میں آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گرتا رہے گا۔ یعنی ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر عذاب رکھ رکھے ہیں، جو جس نوعیت کے ساتھ خودکشی کرے گا اسی نوعیت کے عذاب اسے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دیے جاتے رہیں گے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور جو زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ان قریب ہم اسے آگ میں جھونک دیں گے۔ یعنی اوپر جتنے باطل طریقے سے کمانے کے حوالے سے یا اپنے آپ کو قتل کرنے کے حوالے سے اللہ نے روک دیا ہے، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کیا فرمایا کہ میں نے تو حکم دے دیا، اب جو کوئی اپنی جانوں کے ساتھ زیادتی کرے گا حرام کھا کر یا قتل کر کے ظلم کر کے، تو ایسا کرنے والے کے لیے کیا ہوگا، ہم اسے ان قریب آگ یعنی جہنم میں جھونک دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جہنم میں پھینکنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کے لیے مشکل ہے، بلکہ ہم اپنے لیے خود ہی مشکلات پیدا کریں گے اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرنے کی صورت میں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ حکم دیا ہے کہ بڑے گناہ سے کس نے بچنا ہے، ہم نے، کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو گناہ جن کی وعیدیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ان سے ہمیں بچنا چاہیے، جیسے اللہ نے کہہ دیا یہ حرام ہے، یہ کیا ہے، بڑے گناہ ہیں، ان سے ہمیں بچنا ہے۔ جب ہم ان سے بچیں گے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے کون ہمیں بچائے گا، اللہ خود بچا لے گا۔ بڑے گناہوں سے ہم نے بچنے کی کوشش کرنی ہے تو چھوٹے گناہوں سے اللہ ہمیں بچا لے گا۔ بڑے گناہ کون سے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جن میں اللہ کا غصہ ہو، اللہ کہہ رہا ہو کہ میرا غضب آئے گا، میرا غصہ آئے گا، یا میری رحمت سے دور ہو جاؤ گے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی وعیدیں بتائیں، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا 7 کبیرہ گناہوں سے بچو، ہم نے بہت دفعہ یہ حدیث پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کے جو کبیرہ گناہ ہیں جب ان سے ہم بچیں گے تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں خود بخود بچا لے گا۔ اب اسی طریقے سے چھوٹے گناہوں کے حوالے سے کیا آتا ہے حدیث کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ اور رمضان سے رمضان تک کفارہ بن جاتے ہیں ان گناہوں کا جو ان کے درمیانی عرصے میں سرزد ہوتے ہیں۔ اللہ نے چھوٹے گناہوں کا کیا کیا، ازالہ کیسے کیا کہ ایک بندہ ایک نماز پڑھتا ہے، دوسری نماز پڑھنے تک جب وہ چھوٹے گناہ جو وہ کرتا ہے ہو جاتے ہیں، چھوٹے موٹے، بڑے گناہ نہیں، چھوٹے موٹے گناہ، دوسری نماز پڑھنے کے ساتھ اس کے پہلے نماز اور دوسری نماز کے درمیان جو چھوٹے چھوٹے گناہ تھے اللہ نے کیا کیا، معاف کر دیے۔ پھر ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک پورا ہفتہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ایک جمعے پڑھنے کے بعد دوسرا جمعہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ان چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طرح پھر وہی سنایا خوشخبری کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک تم سے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں اگلے رمضان میں نیکیاں کرنے سے وہ چھوٹے گناہ کیا ہو جائیں گے، تم سے دور ہو جائیں گے۔ سیئاتکم، یہ ہیں چھوٹے گناہ، تجتنبوا کبائر، یہ بڑے گناہ سے بچیں گے تو چھوٹے گناہ دور ہوں گے۔ اگر ہم بڑے گناہ سے نہیں بچ رہے تو یہ چھوٹے گناہ ہم سے دور نہیں ہوں گے۔ بڑے گناہوں سے جب بچیں گے نہیں تو نماز پڑھے گا، دیکھ لیں کوئی 2 پڑھے گا، کوئی 1 پڑھے گا، کوئی 3 پڑھے گا، کوئی وہی بھی نہیں پڑھتا، سستی ہوتی ہے نا، کیوں، یہ بڑے گناہوں کرنے کی وجہ سے چھوٹے گناہ بھی ہوتے ہیں اور نمازوں میں سستی بھی ہوتی ہے۔ تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے گناہ کون سے ہیں، چھوٹی سی کچھ حدیثیں بتا کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا تو ان کے بارے میں سوال کیا گیا صحابہ نے، تو آپ نے جواب دیا اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ کیا ہے، کبیرہ گناہ، یہ بڑا گناہ ہے، یہ ہم نے نہیں کرنا۔ اللہ کے ساتھ اللہ کا مقام جو ہے کسی اور کو اللہ کے مقام پر نہیں رکھنا، اللہ کیا ہے، سب سے بڑا،
ایسے ہی ہے نا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی بات سے زیادہ کسی کی بات کو اہمیت دی جائے گی؟ نہیں، یہ ہے اللہ کے ساتھ شرک سے ہم بچ رہے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کی بات کے ساتھ کسی اور کی بات کو یا اپنی بات کو اہمیت دی تو ہم نے کیا کیا؟ اللہ کے ساتھ شرک کر دی۔ اللہ کی ویلیو کیا ہے؟ اللہ کی اہمیت کیا ہے؟ ہماری نظر میں ہماری خواہشات کی اتنی اہمیت ہے کہ میں کہتی ہوں جو میں کہہ رہی ہوں وہ ہو جائے، اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ اب میں نے اللہ کی ویلیو نہیں کی، اللہ کی اہمیت نہیں بڑھائی، اپنی خواہشات کی اہمیت بڑھائی، تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتی۔ آٹومیٹکلی میں نے اللہ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ شرک۔ جب میں نے اپنی خواہشات کو اہمیت دی ہے، اللہ کو چھوڑ دیا ہے، تو میں نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ دوسری بات، اگر کوئی آپ کو ویلیو نہ دے، کوئی آپ کو اہمیت نہ دے، آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ کیسا فیل ہوگا کہ اس نے آپ کے بغیر ہی کچھ کر لیا؟ پارٹی رکھی تھی مدرسے کے اندر اور آپ نے بھی حصہ کرنا تھا، شرکت کرنی تھی، لیکن آپ نے اس دن چھٹی کی، لیکن انہوں نے آپ کو اہمیت ہی نہیں دی، پارٹی کر لی۔ اگلے دن آپ آئیں، آپ کو پتہ چلا پارٹی تو ہو چکی ہے، آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ تمہاری نظر میں میری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، میں نہیں آئی تو تم پارٹی سے رک جاتے، میں بھی تو تمہاری دوست تھی۔ اب آپ کو اپنی اہمیت نہ دینے پر کتنا زیادہ ہو رہا ہے، پروٹوکول آپ کو نہیں ملا تو آپ کو کتنا افسوس ہو رہا ہے۔ جب آپ اور میں اللہ کو یہ پروٹوکول نہیں دیتے، اللہ کو یہ ویلیو نہیں دیتے، یہ اہمیت نہیں دیتے، اللہ کی بات کو سر پہلے نہیں رکھتے، تو پھر اللہ کیسا فیل کرتا ہوگا؟ پھر اللہ ہمارے پر رحمت کرے گا یا غضب کرے گا؟ اللہ کے غضب سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ بڑے گناہوں سے بچنا ہے۔ تو سب سے پہلا بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، یعنی اس کا حق ہی نہیں بن رہا تھا، اس کو ایسے ہی قتل کر دیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کتنی نافرمانی کرتے ہیں ہم والدین کی؟ امی جو کہہ رہے ہیں کہتی رہیں، ابو کا پھر تھوڑا بہت لحاظ ہو جاتا ہے، امی کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ سمجھتے ہیں؟ کون سمجھتا ہے اپنی امی کو کچھ؟ آپ سمجھتی ہیں؟ امی کی ہر بات مانتی ہیں؟ کوشش کرتی ہیں، ہاں جی، ورنہ ادروائز کیا ہوتا ہے؟ امی کہتی رہیں ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی مرضی کرنی ہے۔ اب یہ کبیرہ گناہ ہے، والدین کی نافرمانی۔ امی کہہ رہی ہیں یہ کر دو، آپ نے کہا میں نے نہیں کرنا، یہی تو نافرمانی اور کیا ہے؟ امی نے کہا ایسا کر دو، میں نے نہیں کرنا، آپ نے کیا کیا؟ نافرمانی۔ والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تمام کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ یعنی کبیرہ گناہ کافی سارے ہیں، لیکن ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ پھر فرمایا وہ گناہ جھوٹی بات یا جھوٹی گواہی۔ اب سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ہم تو اسے سمجھتے نہیں ہیں، جھوٹ کو کچھ سمجھتے ہیں ہم؟ ہماری نظر میں جھوٹ کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، ہم اسے گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ ایک جھوٹ بولا کیا کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جھوٹی بات، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے۔ دیکھ لیں اب ہمارے اندر کبیرہ گناہ موجود ہے، پھر سستی آئے گی نمازوں کے حوالے سے کہ نہیں آئے گی؟ پھر عبادت میں دل لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ نہیں لگے گا نا۔ اللہ کہہ رہا تو کبیرہ گناہوں سے تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر میں چھوٹے گناہ تم سے دور کر دوں گا۔ اگر تم نے اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے نہ بچایا تو چھوٹے گناہ بھی دور نہیں ہوں گے، چھوٹے گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے، پھر کبیرہ گناہ بھی اعمال میں موجود ہیں، چھوٹے گناہ بھی موجود ہیں، صغیرہ بھی موجود ہیں، اللہ کے پاس گئے ہیں تو دونوں کے اوپر کیا ہوگا؟ عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، جب تم بڑے گناہ سے بچو گے اللہ چھوٹے گناہ سے تمہیں دور کر دے گا، تو پھر تمہیں باعزت داخلے کی جگہ میں داخل کرے گا۔ باعزت داخلے کی جگہ کون سی ہے؟ جنت۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے اگر اس آیت پر ہی عمل کر لے کہ کبیرہ گناہوں سے ہم بچیں گے، چھوٹے صغیرہ گناہوں سے اللہ ہمیں دور کر دے گا، اور پھر اللہ خود بخود جنت میں داخل کر دے گا۔ تو کبیرہ گناہوں میں سے میں نے صرف 4 بتائے ہیں، ورنہ بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ میں صرف ابھی 4 بتائے ہیں، کوشش کریں کہ ان 4 پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ کون کون سے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کسی کو نہ حق قتل نہیں کرنا، چلو ہم قتل نہیں کرتے، کسی کو نہ حق مارنا بھی نہیں، ہاتھ نہیں چلا، ہاتھ چل رہے ہیں سارا دن، اس کو لگا رہے، اس کو لگا رہے، اس کو لگا رہے، اس کو لگا رہے، ہمیں حق بنتا ہی نہیں ہے۔ اب میں نے تو ایسے ہاتھ مارا ہے، یہ نہ حق مارنا ہی ہے نا، قتل نہیں کیا، مارنا تو ہے نا، تو یہ بھی نہیں کرنا آپ نے۔ کسی کو آپ کا ہاتھ سے، آپ کی زبان سے دوسرا کیا ہو؟
محفوظ رہے۔ تو تیسری چیز کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، والدین کی نافرمانی بھی نہیں کرنی۔ اور سب سے بڑا گناہ ان میں کیا بتایا؟ جھوٹی بات یا جھوٹی قسم یا جھوٹی گواہی، یہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان چاروں کے اوپر ہمیں محفوظ فرمائے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگلی بار میں نے پوچھنا ہے آپ سے کہ ان چاروں میں سے کس نے کوشش کی اپنے آپ کو ان سے بچانے کی؟ آپ بچائیں گے تو چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کتنے پتہ نہیں چھوٹے گناہ بھی ہم سے ہو جاتے ہیں، ہم تو جھوٹ کو بھی کچھ نہیں سمجھتے تھے، اب پتہ چلا کہ سب سے بڑا گناہ یہی ہے، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہی یہی ہے۔ اب ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ ہمیں سے کوئی کہے گا کہ کون اپنے والدین کو لعنت بھیجتا ہے؟ اب دیکھیں حدیث میں کیسے بتایا گیا، ہماری رہنمائی کیسے کی گئی ہے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، آدمی اپنے والدین پر لعنت کیسے بھیج سکتا ہے؟ فرمایا وہ اس طرح کہ ایک آدمی جب دوسرے آدمی کے باپ کو یا ماں کو گالی دیتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ چپ کر کے بیٹھا رہے گا؟ وہ بھی تو آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا، تیری ماں ایسی، وہ کہتا تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا، تیرا باپ ایسا، ہو جاتا ہے نا باتوں میں۔ پہل کس نے کی ہے؟ جس نے پہل کی ہے اسی نے موقع دیا نا اپنے والدین کو لعنت بھیجنے کی۔ تو آپ سمجھ آئیے ہم اپنے والدین کو کیسے لعنت بھیجتے ہیں۔ جب ہم کسی کے والدین پر لعنت بھیجیں گے تو در حقیقت وہ ہمارے پر ہی لوٹ آئے گی۔ جب ہم کسی کو برا بھلا کریں گے تو در حقیقت وہ ہمارے اوپر ہی لوٹ کر آئے گا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ہمیں منع فرما دیا۔ سمجھ آ گئی ہے نا بات کی کہ ہم اپنے والدین کو لعنت نہ کریں۔ کیسے نہیں کریں گے؟ جب ہم دوسرے کے والدین کو لعنت ملامت نہیں کریں گے، برا بھلا نہیں کہیں گے۔ تیری امی تو ہے ہی، کیا کہتے ہیں، ایسی کہتے ہیں نا، باتوں باتوں میں کہہ دیتے تیری امی تو ہے ہی ایسی، تیری امی میں کیا دیکھا؟ وہ کہتے تیری امی ایسی ہوگی، میری تو نہیں ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں امیوں تک، باپ تک لے کر، خاندان تک لے کر نہیں جانی چاہیے۔ جب ہماری یہ عادت ہوتی ہے نا تو پھر یہ شادیوں کے بعد بھی ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ یہ عادتیں اتنی خراب ہوتی ہیں، میں نے میاں بیوی کو سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا، تیرا خاندان ایسا، تیرا فلانا ایسا۔ وہ کہتے ہیں میرا کیوں، تیرا ایسا، تیرا ایسا، تیرا ایسا۔ تو یہ موقع کون دے رہے ہیں؟ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم ہی بہتر ہو جائیں گے تو اگلا کبھی بھی ہمارے اوپر بات نہیں کرے گا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی۔ مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے اپنی محنت سے کمایا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کے فضل میں سے حصہ مانگو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جسمانی طاقت اور قوت زیادہ دی ہے عورتوں کی نسبت۔ عورت سے وہ چیز نہیں اٹھائی جاتی، تو لیکن مرد کیا ہے، اٹھا لیتا ہے نا۔ مرد کے پاس طاقت زیادہ ہوتی ہے، قوت زیادہ ہوتی ہے، میرے سے نہیں اٹھائی جا رہی، آئیں آپ آ کے یہ اٹھا دیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ مرد یہ کر سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب مردوں کو طاقت اور قوت زیادہ دی ہے تو ان کے اوپر کچھ احکامات بھی زیادہ کر دیے۔ مثال کے طور پر ایک عورت، ایک لڑکی روزے چھوڑتی ہے، لڑکا یا مرد روزہ نہیں چھوڑتا ہے نا، ایسا 6 روزے چھوٹ جاتے ہیں، 7 روزے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن مرد سے روزے نہیں چھوٹتے، تو مرد کے پاس یہ طاقت بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح عورت 1 مہینے میں 5-6 دن نماز نہیں پڑھتی، لیکن مرد پڑھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب مردوں کو جہاد کا حکم دیا تو عورتوں نے کہا کہ ہمیں بھی اس میں حصہ ملنا چاہیے تھا، ہمیں بھی یہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو خاص عطیات جن کو کر دیا ہے وہ انہی کے لیے۔ آپ مردوں کو دیکھتے ہوئے مردوں والے کام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جو مردوں کو اللہ نے احکامات دیے ہیں اس کا مردوں کو اجر ملے گا، جو احکامات اللہ نے عورت کو دیے ہیں اس پہ وہ عمل کرے گی تو اس کو وہ اجر ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ مرد جہاد کرتے ہیں تو عورت اگر کوئی اور کام جو اس کے اوپر فرض ہے وہ کرے گی تو اس کو درجہ نہیں ملے گا۔ یعنی کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ جہاد کا تو بڑا فضل ہے، بڑی اجر ہے، تو ہم عورتیں تو پیچھے رہ گئی اس اجر سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، جو عورتوں کے اوپر احکام ہے نا پردے کا، اگر وہ پردہ ہی کر لیں تو آٹومیٹلی ان کو بھی درجہ مل جائے گا۔ ہر نیکی کا اپنا درجہ ہے، جو نیکی جس کے لیے اللہ نے کر دی اسی کو ہے۔ اب عورت 6-7 دن نماز نہیں پڑھتی تو کیا اس کو وہ گناہ ملے گا؟ مرد کو درجہ مل گیا، عورت کو گناہ بھی تو نہیں ملا نا۔ تو
تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے معاملات ہر ایک کے ساتھ رکھے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا مرد کے لیے بھی وہی حصہ ہے جو اس نے اپنی محنت سے کمایا، یعنی نیکیاں جو محنت سے کی اس کو وہی حصہ ملے گا. اور عورت نے جو نیکیاں جو اس کو اوپر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی کہ بچوں کی تربیت کرنی ہے، گھر کی اصلاح کرنی ہے، گھر کے اندر یہ معاملات چلانے ہیں، اگر وہ ان کاموں کو کرتی ہے تو پھر کیا ہے اس کو بھی وہی ملے گا جو اس نے محنت کے ساتھ نیکیاں کمائی. تو کسی کے محنت میں کسی کو ڈبل اجر نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اس کی نیکی یہ تھی جہاد تو عورت نے نہیں کیا تو اس کو وہ اجر نہیں ملے گا. عورت کے اوپر جو حکم ہے وہ عمل کرے گی تو اس کو اجر ملے گا، مرد کے اوپر جو حکم ہے وہ کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی ایک چیز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو معاش کے لیے بنایا ہے اور عورت کو گھر کی ذمہ داری دی. اگر عورت مرد والے کام شروع کر دے تو یہ سمجھے کہ میں مرد والی صلاحیتیں، جیسے آج کل ہے نا آزادی نسواں کے نام پہ بار بار باتیں ہوتی ہیں کہ مردوں جیسے حقوق دو ہمیں بھی. عورتوں کو کہا جا رہا ہے عورتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، ہمیں بھی مردوں کی طرح نکلنا ہے، جاب کرنی ہے، نوکریاں کرنی ہیں، یہ کرنا. اللہ نے عزت کی روٹی دی ہے، گھر میں بیٹھ کے عزت کے ساتھ سکون کے ساتھ سارا معاملہ دیا ہے. ہم مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے والی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے مردوں کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی ہے اسی کو کرنے دے. جو عورت کے اوپر ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے. اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اولاد کی تربیت. ماں کی گود کیا ہے؟ پہلی درس کا. تو اپنی تربیت اپنا معاملہ سیکھے، مردوں والے کام کرنے کی کوشش نہ کرے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات وضاحت کر دی. مرد اور عورت کے درمیان اللہ نے جو قوت اور طاقت میں فرق رکھا ہے، فرق کے ساتھ ساتھ کاموں میں جو فرق رکھا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ یہ معاملات ایک دوسرے کو تھوڑا ڈاؤن ڈول کریں گے، نہیں، بلکہ یہ قدرت کا اٹل فیصلہ ہے. یہ نہیں ہے کہ مینسز عورت کو آتے ہیں تو مرد کو نہیں آتے تو دونوں برابر ہو جائیں گے، نہیں. اللہ نے ہر ایک کے معاملے الگ رکھے ہیں. اگر مرد نماز پڑھ جاتا ہے تو عورت کو نماز نہ پڑھنے پہ گناہ بھی تو نہیں ہے. ہر ایک کی الگ الگ کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے رکھ دی. تو مین بات یہی کہی کہ جس نے جتنی محنت سے نیکیاں کمائی ہوں گی اس کو اسی محنت کے بدلے اجر ملے گا. روزہ میں نے بھی رکھا ہے، بھائی نے بھی رکھا ہے، مرد نے بھی رکھا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ شام کو جب روزہ کھولیں میرے روزے کی نیکیاں، میرے روزے کے اندر تقویٰ زیادہ ہو بنسبت مرد کے، اجر تو زیادہ اسی کو مل گئے. جس نے جو محنت نیکی میں کی ہوگی اس کو اسی کے مطابق اجر مل جائے گا. ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو اس معاملے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو اور نہ قطع تعلق کرو، بلکہ اللہ کے بندو سب بھائی بھائی بن جاؤ. ہم یہ بغض نہیں رکھ سکتے. ہائی مرد تو یہ کر لیتے ہیں، ہم کیسے کریں؟ بغض نہیں رکھنا. جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ کام کریں، جو مرد نے کرنا ہے وہ مرد کریں. مثال کے طور پر مردوں کے لیے ہے کہ سورۃ مائدہ کی تعلیم لو، عورت کے لیے ہے کہ سب سے پہلے وہ سورۃ نساء، نور اور احزاب کی تعلیم لو. اللہ نے الگ الگ حقوق رکھ دیے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کام وہی کرو جو تم کرنے کے لیے تمہیں دیے ہیں. مرد ہو تو مرد بن کے رہو، عورت ہو تو عورت بن کے رہو. ایک دوسرے کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کرو. رشک کن پر کیا جا سکتا ہے؟ سوائے دو آدمیوں کے کسی اور پر رشک نہیں کیا جا سکتا. ایک وہ جسے اللہ نے دین کا علم دیا اور لوگوں کو بتا رہا ہے، پھیلا رہا ہے، اس کے اوپر رشک کرنا چاہیے. یا اللہ مجھے بھی ایسا علم دے کہ میں لوگوں کو ایسی تعلیم دوں. یا پھر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے اور وہ لوگوں کے اوپر خرچ کرتا ہے تو اس کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے. اللہ تو مجھے بھی اتنا مال دیتا تاکہ میں بھی تیرے ہر راستے میں خرچ کر سکتی. اس کے علاوہ کسی اور پر رشک نہیں کرنا. ہائے مرد کے اوپر رشک آ رہا ہے، مرد تو یہ کرتا ہے میں تو نہیں کرتی، نہیں، ایسا رشک نہیں کرنا. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے اس ترکے میں جو والدین اور زیادہ قرابت والے چھوڑ جائیں ہر ایک کے لیے کیا کر دیے ہیں؟ وارث مقرر کر دیے نا. پیچھے ہم نے پڑھ دیا یوصیکم اللہ فی اولادکم، سارے وارث مقرر ہیں کہ بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنے ملے گا. اللہ نے ترکے میں سے وارث مقرر کر دیے. والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور جن لوگوں کو تمہارے عہد و پیمانے باندھ رکھا ہے انہیں بھی حصہ دو. یہ تھا وہ جو معاملہ جب انصار اور مہاجر آپس میں بھائی بھائی بن گئے تھے اور وہ اپنی وراثتوں میں ان کو کہا تھا کہ تمہیں یہ دوں گا، تمہیں یہ دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وراثت کے حقدار، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اب تمہارے انصاری بھائی کو کہا تھا کہ مہاجر بھائی نہیں ہیں، تمہارے اپنے رشتہ دار حقدار ہیں. تو ابھی ساتھ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لیکن جن سے تم نے کوئی عہد و پیما کر رکھا ہو کہ ہم تمہیں کچھ دیں گے تو انہیں دو، کیونکہ مال کے 3/3 حصے کرنے کا حکم ہے. 3/3 میں سے کتنے کی وصیت کر سکتا ہے؟ 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے. اب 1/3 وصیت کن لوگوں کے لیے کرے گا؟ جن سے عہد و پیما کر رکھا ہے. مثال کے طور پہ میں نے کہا ہوا ہے مسجد والے سے اچھا میں تمہیں اپنی جائیداد سے دوں گا، یا کسی بھائی کو یا رشتہ دار کو جس کا حصہ نہیں بن رہا ہوتا
دور کا رشتہ دار ہے، میں نے اسے کہا ہوا ہے کہ اچھا میں تمہاری مدد کروں گا، تو یہ کیا ہو گیا، اس کے ساتھ عہد و پیما ہو گیا۔ تو اسی طرح انصاریوں نے مہاجرین کے لیے عہد و پیما کیا ہوا تھا کہ تمہیں فلاں جگہ دوں گا، فلاں دوں گا، لیکن وراثت میں جب حکم آ گیا کہ اب تم وراثت میں ان کو جائیداد نہیں دے سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت میں مزید کیا بتایا کہ جن سے عہد و پیما ہوا ہے انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دے دو، یعنی انہیں کچھ دو، پورا حصہ وراثت والا نہ دو، لیکن تیسرا تہائی میں سے کچھ نہ کچھ اسے ضرور دو۔ ان اللہ کہنا علی کل شیء شہیدہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے۔ یہاں پتہ چل گیا کہ کسی کی دلجوئی کیسے کی جا سکتی ہے، ہرٹ نہیں کرنا انہیں کہ ان سے عہد و پیما کیا تھا پھر اب تم کہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو وراثت کے حقوق مقرر کر دیے، اب تمہارا حصہ نہیں بنتا، نہیں، ان سے کہ وراثت کے تو معاملات اللہ نے طے کر دیے ہیں، لیکن میں تمہارے ساتھ یہ تعاون کر سکتا ہوں، تو اسے عہد و پیما کی وجہ سے کچھ نہ کچھ حصہ دے دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کی دلجوئی کے لیے یہ معاملہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔